بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم شفیع اعظم سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ دربار الہی میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آئیے مل کے درود شریف پڑھتے ہیں۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو یہ ویڈیو سن رہا ہے، میرے ساتھ ہم آواز ہو کر بلند آواز سے آنکھیں جھکا کر آنکھیں بند کر کے محبت سے درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میرے محترم بھائیوں، قابل عزت بہنوں، جو میری ویڈیو سن رہے ہو، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ گناہ گار لوگ ہیں۔ کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ ہم جب مر کر اس دنیا سے جائیں گے، ہمارے نامہ اعمال جب کھلیں گے، قبر میں جب حساب و کتاب ہوگا، کسی کے پاس کوئی ایسی گارنٹی کہ میں نے نماز پڑھی ہے تو قبول کر لی جائے گی، میں نے عمرہ کیا تھا وہ ابھی تک موجود ہے، لوگوں کی غیبت کر کے گناہ کر کے ضائع نہیں ہوا، وہ جو عمرہ ہے وہ قبول کر لیا جائے گا اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں نا ہم، اللہ راضی ہو گیا تو دین و دنیا دونوں سنور کے۔ تو بتائیں، آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہوگا؟ یا کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ وہ صوم و صلات کا پابند ہے تو اس کے اعمال میں اتنا اخلاص ہے تو اللہ اس سے راضی ہے؟ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں، تہجد پڑھتے ہوں، ہمہ وقت قیام میں ہوں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت سنا دی، ارشاد فرما دیا، جس کا مفہوم ہے کہ جو درود پاک پڑھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے نا، وہ مجھ پر درود پڑھے۔ یہ بشارت ہے اللہ کو راضی کرنے کی۔ ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، پل پل میں ہزاروں گناہ کر جاتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں، گالیاں ہم دیتے ہیں، اور بھی بہت سے گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے دربار میں جائیں، سب نے جانا ہے نا، ایک دن موت نے آنا ہے، ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں، ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ راضی ہو گیا تو وہ ہمیں جنت الفردوس کے مقامات پہ داخل کر دے گا، وہ راضی ہو گیا تو ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے گی، وہ راضی ہو گیا تو قبر کے عذاب سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، اور تو پھر ہمیں اللہ کے نبی نے کیا بتایا کہ مجھ پہ درود پاک پڑھو۔
دیکھیں درود پاک کی کتنی فضیلت ہے۔ تو اللہ والو، یہ دنیا جو ہے نا، یہ عمل کی دنیا ہے۔ یہاں عمل کریں گے، آخرت میں ہمیں اس کا ثواب ملنا ہے۔ قبر میں جب آنکھ کھلے گی، یہاں ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں، اس کی کوئی فضیلت ہے کہ نہیں۔ جب قبر میں آنکھ کھلے گی نا، تو ہمیں پتہ چلے گا ہم کتنی بڑی دولت لے کر آئے ہیں، ہم کتنے خوش نصیب تھے کہ دنیا میں ہم نے درود و سلام پڑھا تھا، ہم کتنی بڑی عظیم دولت لے کر آئے ہیں کہ آج اللہ ہم سے راضی ہے اور قبر کے حالات پسندیدہ ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ والو، 1 کروڑ کی درود پاک کی نیت کرو نا، کرو تو صحیح۔ ارے اللہ والو، ہماری زندگی میں کوئی 10 سال جیتا ہے، کوئی 50 سال جیتا ہے، کوئی 60 سال جیتا ہے، کوئی 70 سال جیتا ہے، کوئی 90 سال جیتا ہے، کوئی 40 سال جیتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہماری زندگیاں کتنی ہیں، لیکن نیت کر لو کہ جتنی باقی ماندہ زندگی ہے اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 1 کروڑ مرتبہ گن کر درود شریف پڑھیں گے۔ نیت کر لو، انما الاعمال بالنیات، نیت کرتے ہی تمہیں ثواب مل جائے گا۔ 1 کروڑ درود پاک کا فوری ثواب مل جائے گا۔ ابھی پڑھا نہیں ہے، نیت کی ہے، اور جب پڑھتے جاؤ گے تو ساتھ ساتھ مزید ثواب ملتا جائے گا۔ تو درود شریف پڑھنے کی نیت کرو۔ ہمیں نہیں پتہ، ایک میری جاننے والی عزیزہ تھیں، مجھے آج بھی افسوس ہوتا ہے، میں لوگوں کو 1 کروڑ کی درود پاک کی ترغیب دیتا ہوں، نیت کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری ایک عزیزہ تھی، انہیں میں آہستہ آہستہ درود شریف کے فضائل سمجھانے کے لیے کتابیں دے دیا کرتا تھا، کبھی بیٹھ جاتا تھا، کبھی سمجھا دیتا تھا، لیکن چونکہ مصروف انسان ہوں تو ٹائم زیادہ دینا مشکل ہوتا ہے، پھر درود شریف کے معاملات بھی تھوڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور بڑی مصروفیات انسان کی ہوتی ہیں۔ تو مجھے آج بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں انہیں 1 کروڑ کی دعوت نہ دے سکا، اگرچہ انہیں میں درود شریف کے فضائل و برکات بتایا کرتا تھا، درود شریف کی اچھی اچھی کتابیں دیا کرتا تھا، اور وہ پڑھتی تھیں اور خوش ہوتی تھیں اور کہتی تھی واقعی یہ بات سچ ہے، اور غالباً وہ درود ابراہیمی پڑھا بھی کرتی تھیں۔ لیکن مجھے پتہ چلا کہ انہیں کینسر کا مرض ہے، تو میں نے سوچا کہ اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کے کل میں جاؤں گا تو ان کو 1 کروڑ کی نیت بھی کرواؤں گا، کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت موت کا بلاوا آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو بلا لے۔ چلو نیت تو کی ہوگی، نیت کا ثواب تو ملے گا نا۔ تو اگلے دن میں نے سوچا تھا کہ میں شام کو جاؤں گا، لیکن 1:30 بجے تک اگلے دن ان کے انتقال کی خبر آ گئی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ میں انہیں 1 کروڑ کی دعوت کیوں نہیں دی۔ اب یہ جو یوٹیوب پہ میں سلسلہ چلا رہا ہوں نا نظر کرم کا، یہ درود شریف کے فضائل و برکات بتانے کا، بار بار آپ کو 1 کروڑ درود پاک پڑھنے کا کہتا ہوں، یہ اسی لیے کہتا ہوں کہ پیغام دور دور تک پہنچ جائے، اسی لیے کہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو نا شیئر کر دیں۔ اس لیے نہیں کہہ رہا شیئر کریں گے سبسکرائب ملیں گے، پیسے ملیں گے، اس لیے نہیں کہہ رہا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یار اس دنیا میں یہ جائے عمل ہے، آپ 1 کروڑ درود پاک کی نیت کریں، 1 کروڑ درود پاک پڑھیں، آپ کی زندگی میں رحمتیں آئیں گی۔ یاد رکھیں، جہاں درود پاک آ جاتا ہے وہاں سے دکھ درد چلے جاتے ہیں، رحمتیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ میں کتابی باتیں نہیں کر رہا، یہ اپنے مشاہدات، لوگوں کے بتائے تجربات کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ تو 1 کروڑ درود پاک کی نیت کروانے کی غرض سے، درود شریف کا پیغام کونے کونے تک پہنچانے کی غرض سے آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیوں و قابل عزت بہنوں، بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض یہ ہے
کہ درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھاتے جائیں، درود شریف لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ درود شریف کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں۔ دعاؤں میں مجھے اور کل امت محمدیہ کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔